السلام علیکم کلاس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیٹا وہ ہے انسانی نشو و نما۔ آج کے لیکچر میں ہم بالیدگی، نشو و نما اور پختگی ان تینوں کی تعریفیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نشو و نما کی تعریف دیکھتے ہیں۔ انسانی نشو و نما سے مراد وہ تمام تبدیلیاں اور تغیرات ہیں جو کسی فرد میں زندگی کے آغاز سے لے کر انجام تک، یعنی پیدا ہونے سے لے کر اس کی موت تک رونما ہوتی رہتی ہیں، ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ نشو و نما کے حوالے سے جو ہمارے نصاب کے اندر جو ایک معیاری ڈیفینیشن موجود ہے وہ ہے اینڈرسن کی۔ اینڈرسن نے نشو و نما کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ نشو و نما ایک ایسا عمل ہے جس میں جسمانی بناوٹ کی انچوں کے اعتبار سے بڑھوتری یا پھر قابلیت میں مقداری تبدیلی ہی کو ہم نہیں دیکھتے، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں بہت سی بناوٹوں اور ان کے اعمال و افعال یعنی ان کے فنکشنز کو ایک دوسرے کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی ایک درجے میں واقع ہونے والی تبدیلی گزشتہ درجے میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلی، گزشتہ سے مراد ہے پچھلا، گزشتہ درجے میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں کی بنیاد پر واقع ہوتی ہے، اور مستقبل میں جو تبدیلی واقع ہونی ہوتی ہے اس کے لیے وہ تبدیلی بنیاد بنتی ہے۔ آسان لفظوں میں اگر ہم نشو و نما کو سمیٹیں یا اس کی تعریف کریں تو پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے مختلف ادوار میں جو بھی تبدیلیاں کسی فرد میں ظاہر ہوتی ہیں انہیں نشو و نما کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ تبدیلیاں مثبت اور منفی دونوں قسم کی ہو سکتی ہیں۔ نشو و نما کی اس تعریف کے بعد ہم بالیدگی اور نشو و نما کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالیدگی یا افزائش سے مراد جسم کے بڑھنے، قد کے بڑھنے یا وزن میں فرق آنے، مختلف اعضاء سر، پاؤں، دل اور دماغ وغیرہ کے بڑھنے کو کہتے ہیں۔ نشو و نما سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جسم کے یہ اعضاء کس طرح سے اپنے کام سر انجام دیں گے اور کس طرح ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے۔ اگلی تعریف ہے آپ کے سامنے پختگی کی۔ پختگی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی عضویہ کب کسی جبلی یا اکتسابی یعنی کسی فطری یا سیکھے ہوئے کام کو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ بالیدگی کے سمجھنے کے لیے ہم بالیدگی کی مزید تعریف دیکھتے ہیں۔ بالیدگی سے مراد انسان کی لمبائی، چوڑائی اور وزن میں ایسا اضافہ ہے جسے ہم ماپ سکتے ہیں یا جس کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں۔ انسان پیدا ہونے سے لے کر اپنے انجام تک خوراک کا استعمال کرتا ہے جو اس کے جسم کا حصہ بنتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم میں خلیوں کی تعداد بڑھتی ہے، نئے خلیے پرانے خلیوں کی جگہ پر بنتے رہتے ہیں، اور ان تمام تبدیلیوں کی وجہ سے انسانی جسم پر جو اثر پڑتا ہے وہ انسانی جسم کا جو ڈھانچہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، وزن میں اضافہ ہوتا ہے، حجم اور قد و قامت میں تبدیلی ہوتی ہے۔ لہٰذا انسانی جسم یا اس کے کسی بھی حصے میں ہونے والی مقداری تبدیلی کو ہم بالیدگی کہیں گے۔ بالیدگی سے مراد کسی بھی بچے کی جسمانی بڑھوتری ہے جسے ہم ناپ تول سکتے ہیں، مثلا ہم قد یا وزن معلوم کر سکتے ہیں۔ نشو و نما سے مراد شکل و صورت اور جسامت میں وہ تبدیلیاں ہیں جو کام کرنے کی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ بالیدگی کی بنا پر انسانی جسم میں کئی تبدیلیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جسمانی افعال میں نمایاں فرق آتا ہے۔ جسمانی افعال میں ہونے والی ان تبدیلیوں کو نمو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بالیدگی کے نتیجے میں جب ہڈیوں کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں تو بچہ رینگنا شروع کر دیتا ہے۔ ہڈیوں کے پٹھوں کا مضبوط ہونا بالیدگی میں شامل ہوگا اور بچے کا رینگنا جو ہے وہ نشو و نما میں شامل ہوگا۔ جسم میں ہونے والی ان تمام تبدیلیوں میں جب مزید اضافہ ہوگا تو بچہ سب سے پہلے کھڑا ہونا شروع ہوگا اور پھر چلنا شروع کر دے گا۔ اس میں گزشتہ تبدیلی رینگنا ہے، کھڑے ہونا جو ہے وہ موجودہ تبدیلی ہے، اور پھر چلنا جو ہوگا وہ مستقبل کی تبدیلی شمار کیا جائے گا۔ بچہ اپنے اعضاء پر قابو پا کر ان سے مختلف قسم کے کام لینا سیکھ جاتا ہے، اس لیے جسم کے کسی بھی حصے کے افعال یا وظائف میں جو تبدیلی رونما ہوتی ہے اس کو ہم نمو کہتے ہیں۔ آج ہم نے 3 تعریفیں دیکھیں، بالیدگی اور نشو و نما اور پختگی۔ بالیدگی سے مراد جسمانی اعضاء، وزن اور قد میں اضافے وغیرہ کو کہتے ہیں۔ نمو سے مراد جب بالیدگی کے بعد ہمارے جسم کا کوئی عضو اپنا کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اس کو ہم نمو کہتے ہیں۔ نشو و نما سے مراد پیدائش سے لے کر موت تک انسانی جسم کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں
اسے ہم نشوونما کہتے ہیں۔ اور پختگی سے مراد وہ منزل لی جاتی ہے جب کوئی عضو کسی جبلی یعنی فطری، اکتسابی یعنی سیکھے ہوئے کام کو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اس لیکچر کو سمجھنے میں ہیلپ کرے گا جب آپ کتاب سے ریڈ کرو گے تو۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔